اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اب جب کہ جماعت احمدیہ کی تبلیغ دن بدن وسعت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے اور جماعت احمدیہ کی صداقت کے دلائل ایسے ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر تعصب اور مخالفت غالب آ گیا ہو، اپنے عناد میں وہ کچھ سننا ہی نہ چاہتا ہو۔ آج کے اس دور میں جو جماعت احمدیہ کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا سمجھتے ہیں، خلافت احمدیہ کو سچا سمجھتے ہیں، مگر مخالفت کے ڈر سے اور برادری کے مقاطعہ کے ڈر سے ان میں اتنی جرأت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ باقاعدہ بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو جائے۔ آج کی اس مختصر سی بات میں اپنے ان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، دیکھیں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَوًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، کہ اے مسلمانوں، جب تم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا تو اس کی جماعت میں شامل ہو جانا، فَبَايِعُوهُ، اس کی بیعت کرنا۔ یہ حکم مرضی سے تعلق نہیں رکھتا تھا، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ ایک دفعہ آپ مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی باہر تھے، ان کے کان میں آواز پڑی، وہ وہاں ہی بیٹھ گئے اور رینگتے رینگتے بیٹھے بیٹھے وہ مسجد نبوی تک پہنچے تو کسی نے کہا کہ حضور نے تو مسجد کے اندر والوں کو کہا تھا۔ کہنے لگے نہیں، یہ آواز میرے کان میں پڑی تھی، بیٹھ جاؤ، تو میں وہاں ہی بیٹھ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں مسجد پہنچ کے بیٹھوں، اگر اس بیچ میں میری موت آ جاتی تو میں تو نافرمان بن کے حضور کا اللہ کے حضور حاضر ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس سے آپ سبق سیکھیں، یہ مرضی کی بات نہیں ہے، یہ اس بات کا تاکید حضور نے فرمائی ہے، فَبَايِعُوهُ، اس کی ضرور بیعت کرنا۔ اب بیعت کرنے کے نتیجے میں مخالفت بھی ہوگی، لیکن اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، کتنے دکھ ان کو دیے گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان کی والدہ سمیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے کس لیے یہ دکھ اختیار کیے تھے کہ انہوں نے اسلام کو اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھا، آپ کے حکم کی اطاعت کی اور بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ عصر حاضر میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افغانستان میں پتھر مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس زمانے کا جو وہاں کا بادشاہ اور امیر تھا، اس نے ایک ہی سوال کیا کہ آپ میرے کان میں کہہ دیں کہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو نہیں مانتا، لیکن آپ نے کہا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جب امام مہدی آئے تم اس کی بیعت کرنا۔ میں نے جو اس کو مانا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مانا، اب میں چھوڑ نہیں سکتا۔ بس میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، اس ابتلا سے باہر نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ آپ کو حوصلہ دے، جرأت دے۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، خدایا میں اس آنے والے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو سچا سمجھتا ہوں،
جتنی میں نے تحقیق کی۔ اگر آپ کے دل میں کوئی شک اور تردد ہے تب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب نشان آسمانی میں یہ بتایا ہے کہ 15 دن کم از کم آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 20-22 دفعہ پڑھیں، 300 مرتبہ درود شریف اور استغفار پڑھیں اور توبۃ النصوح کریں۔ خالی ذہن ہو کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، خدایا اگر یہ شخص مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہے، مجھے اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں اور شیطان جتنے وسوسے میرے میں ڈال رہا ہے ان سب کو عبور کرنے کی مجھے توفیق دے، تاکہ میں اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بن کر اس دنیا سے نہ جاؤں۔ میں جب جاؤں تو اس عزم کے ساتھ جاؤں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے جماعت احمدیہ کو قبول کیا، اور میں حقیقی اور پکا اور صاف مسلمان ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو کہہ دو اس کا مسکن قادیہ ہے، تو کہہ دو